نحمده رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، 2-3 روز میں پھر دوسرا شروع ہوگا۔ پہلا عشرہ رحمت سے بھرا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے تو پورے انسان کی یا جاندار کسی بھی مخلوق پر بغیر رحم کی کوئی مخلوق دنیا میں نہیں ہے، ہر چیز پر اللہ کی رحمت غالب ہے۔ خود اللہ کے چند صفات پر، اللہ کے غصے پر اللہ کی رحمت غالب ہے۔ بغیر اللہ کے رحمت کے آدمی کون سا بھی خیر کے عمل کو کر نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت رحمت کے آفر موقع ملتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ رحمت کے آغوش میں نہ آیا، اللہ کی رحمت کو نہ سمجھا، تو پھر اس کی بدقسمتی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری زندگی، پورا سال رحمت کے آغوش میں مجھے اور آپ کو رکھا ہوا تھا، لیکن رمضان کے شکل میں اس رحمت کو بڑھا دیا تاکہ میں اور آپ اس رمضان کے برکت سے اثر نو پھر سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت میں قریب رہے۔ ہم رمضان کو سمجھتے ہیں، رمضان کا معنی ہی ہوتا ہے جلسہ دینے والا، جلا دینے والا، ختم کر دینے والا۔ اب آگ جو ہے ہر چیز کو جلا دیتی ہے، چاہے وہ اچھی چیز ہو، بری چیز ہو، ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ لیکن جو ہے رمضان کے اعمال اس آگ سے بھی خطرناک ہے کہ یہ صرف مادی چیزوں کو جلا دیتی ہے، اور رمضان جو ہے، رمضان کے اعمال وہ روحانی اعتبار سے بیماریاں سب کو جلا دیتی ہے۔ روحانی اعتبار سے جتنی بیماریاں ہیں وہ تمام بیماریوں کو جلا دیتی ہے، شہوت کو توڑ دیتی ہے، حیوانیت کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ سب رمضان کے برکات ہیں جو مجھے اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نصیب کیا ہوا ہے۔ صرف روزے رکھنے کا نام رمضان نہیں ہے، تراویح پڑھنے کا نام رمضان نہیں ہے۔ رمضان تو وہ ہے جو اللہ کے من مرضی کے اعمال میں زندگی میں 100% آ جائے، اور اللہ کے جو ہے ناپسندیدہ چیز 100% جو ہے میری زندگی سے ختم ہو جائے، اس کا معنی ہے رمضان۔ اور صرف روزہ رکھنے کا مقصد بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اس سے کچھ جو ہے بس اللہ راضی ہوتے ہیں یہ عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ تو راضی ضرور ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے روزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اتنا پاک و شفاف کر دیتے ہیں، روحانی اعتبار سے بھی آدمی صاف پاک ہو جاتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور متقی لوگوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ بلکہ روزے کے حالت میں پوری مخلوق اس کے دعاؤں، اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس کے حق میں دعائیں کرنے کے لیے، یہاں تک عرش کے ڈھونے والے فرشتے بھی جو ہے اس روزے دار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، سمندر کے مچھلیاں اس کے حق میں جو ہے دعائیں کر رہی ہے، پوری مخلوق اس کے خدمت میں لگی ہوئی ہے، کیونکہ یہ روزہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو یہ رحمت کا پہلا عشرہ ہے، اور روزے سے مراد صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تبارک تعالیٰ اس میں رکھی ہے، گویا دنیا اور آخرت کی بھلائی اس میں رکھی ہے۔
تاکہ 100% میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونے کا، اللہ سے امیدیں لگانے کی وہ صفات، وہ جوہد، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توکل 100% میرے اندر زندہ ہو جائے۔ وہ کیسا زندہ ہوگا؟ جب اس سے لگیں گے، اسٹیپ اٹھائیں گے، کوشش کریں گے، تب ہوگا۔ بغیر کوشش کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو خیر کا دروازہ نہیں کھولا، کسی کے لیے بھی خیر کا دروازہ نہیں کھولا، اور کسی کو بھی شر سے نہیں بچایا۔ ایک آدمی کو گناہوں سے بچنے کے لیے بھی جب تک بچنے کا ارادہ کرے گا تو اللہ بچائیں گے اس کو۔ اگر نہیں بچنے کا ارادہ کرے گا تو پھر جو ہے وہ یقیناً نہیں بچ پائے گا۔ اگر وہ نیک کام کرنے کا ارادہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سہولت، راستے کھول دیں گے۔ اگر اس کے دل میں ارادہ نہیں ہے تو پھر جو ہے بالکل اس کے راستے کھلنے کے باوجود اسے توفیق نہیں ملے گی۔ تو یہ رمضان کا سیزن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے اور آپ کو موقع ہے کہ اس میں قدم اٹھانا دیر ہے، صرف ہاتھ اٹھانا دیر ہے، دعا کرنے کی دیر ہے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ فیصلے خیر کے، پھر رحمت سے نکال کر مغفرت کے فیصلے میں، پھر جو ہے مغفرت ہو گئی تو گارنٹی وہ جنتی بن جائے گا، دوزخ سے اس کو بچا لیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے سٹیپ اٹھا دیا۔ تو یہ نیک عمل کا مل جانا، خود رمضان کا مجھے اور آپ کو مل جانا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ روزوں کا مل جانا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تراویح کی ہو یا نفل جتنے بھی عبادتیں ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، اس کا مل جانا اللہ کی رحمت ہے۔ یہ ہماری کوشش نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت ہے تو پھر انشاءاللہ تو پھر یہ مغفرت بھی اس کی ہو جائے گی۔ مغفرت بھی صرف یہ مغفرت دوسرے عشر میں جاتی ہے، مغفرت شروع ہو جاتی ہے، نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے فیصلے پورے سال میں رکھے ہیں، لیکن جو ہے پہلے عشرے میں رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دے دیا اس کی کوشش پر، پھر جب یہ خود آدمی کوشش کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کے فیصلے کر دیں گے۔ بغیر کوشش کے مغفرت کی توفیق نہیں ملے گی، مغفرت کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو یہ مجھے اور آپ کو کوشش کرنے کا میدان، بچنے کا میدان، اور جو ہے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی، اپنی آخرت کو بھی بنانے کا میدان ہے اور دنیا کو بنانے کا بھی میدان ہے۔ اس میں ہر دنیا اور آخرت دونوں عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا رمضان کے مہینے میں رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، عمر کے فیصلے ہوتے ہیں، عزت کے فیصلے ہوتے ہیں، صحت کے فیصلے ہوتے ہیں، خیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ پورا سال جو ہے، آئندہ پورا آنے والا سال، موت اور زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ تمام فیصلے جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں، اور جس میں جو ہے اب آدمی لگا ہوا ہے، کوشش کیا ہے، قدم اٹھایا ہے، تو پھر یقیناً جو ہے اس کے ساتھ فیصلے جو ہوں گے وہ خیر کے ہی ہوں گے، اچھے ہی ہوں گے، اس لیے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے، جو قدم اٹھاتا ہے اس کو کامیابی تک پہنچا دیتے ہیں، قدم اٹھاتا ہے کامیابی تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بغیر بھی قدرت رکھتے ہیں، لیکن ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے بھی جو ہے کسی کی دعا ہوگی تو خیر ہوگا، ورنہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، کیا فرمایا؟ کہ اللہ عمر کو ایمان کی توفیق دے دے۔ حالانکہ وہ عمر جو ہے نبی کے قتل کے در پر ہیں، ایمان کو، ایمان والوں کو مٹانے کے در پر ہیں، لیکن جو ہے یہ تو ان کے کام خلاف میں چل رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ مسلمان بن گئے۔ اصل میں جو ہے کوشش تو ان کے لیے بھی ہو گئی۔ آپ کہیں گے کہ بغیر کوشش کے کچھ نہیں ہوتا، بغیر جب تک کوشش نہیں ہوگی اللہ کے رحمت میں آدمی داخل نہیں ہوگا، اللہ کی عبادت کی توفیق نہیں ملے گی، اللہ کی جو ہے محبت نصیب نہیں ہوگی، اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی جب تک وہ خود ارادہ نہ کرے، قدم نہ اٹھائے۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں بغیر قدم اٹھانے کے، بغیر کوشش کے، بلکہ خلاف میں اس کے قدم تھے، لیکن اللہ نے اس کو توفیق دے دی، لیکن اس کے حق میں دعا کرنے والے کوئی دوسرے ہوں گے۔ کوشش تو ضرور ہی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا فرمائی کہ اللہ عمر کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ کوشش نبی کی ہو گئی تو توفیق حضرت عمر کو مل گئی۔ فرماتے ہیں دعا کرنے کے 3 روز کے بعد میں اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، پھر جو ہے
وہ جو ہے دین کو ختم کرنے والے، دین کے ایسے شہدائی بن گئے کہ دین کے ایسے جو ہے جن کے آنے سے ایسی تقویت حاصل ہو گئی، گویا کفر کی کمر ٹوٹ گئی، کفر کی کمر ٹوٹ گئی، شیطان کی کمر ٹوٹ گئی ایک فرد کے آنے سے، اس لیے کہ دعا سے لایا گیا تھا۔ تو بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان محنت کا میدان مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو پہلا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے، یہ جتنی بھی چیزیں مجھے اور آپ کو میسر ہو گئی اللہ کی رحمت سے ہو گئی ہے، اور اسی رحمت میں ہم اپنے آپ کو لگائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے ضرور کریں گے۔ اور مغفرت کے فیصلے جب آدمی کی مغفرت ہو گئی تو یقیناً دوزخ سے بچ گیا، گارنٹی کے طور پر دوزخ سے بچ گیا۔ اس لیے جس پر اللہ کی مغفرت ہو جائے، اللہ اس کو پسند فرما لے، اللہ اس کو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس کو جو ہے دنیا کے تمام برائی سے اس کی حفاظت فرما لے، تو پھر اس کی جو ہے خیر آخرت کے بارے میں کیسے نہ ہو۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، اتق من النار آخری درجہ جو ہے یقیناً دوزخ سے آزادی مل جائے گی۔ اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اس کے دن رات میں گناہ جل رہے ہیں، اور گناہ جل رہے ہیں، جتنے گناہ جو ہے زندگی میں کیا ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ کیا ہو، یا آسمان کو اپنے گناہوں کو پہنچایا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے رمضان کے ایک توبہ اور اس کے رمضان کے ایک عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات خود اللہ کے رسول مثال دے کر بتایا کہ بنو کلب کے بکریاں، ان کے جتنے بال ہیں بکریوں کے، اتنے لوگ جہنم کے شکار ہو چکے تھے۔ اس رمضان کے عمل کے بنیاد پر، روزوں کے عمل کے بنیاد پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام لوگوں کے فیصلے جو ہے جنت کے ہو گئے، یعنی اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے فیصلے ہو چکے۔ حالانکہ ابھی وہ مرے نہیں، ایسا نہیں، اتنے لوگ جنت میں پہنچ چکے نہیں، لیکن ابھی دنیا میں ہیں، کتنے سال بیچارے رمضان میں رہیں گے، روزے رکھیں گے، کتنے رمضان ان کو نصیب ہوں گے، لیکن اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے بچا لیا۔ حالانکہ ان کے گردنیں، ان کی اعمال، ان کی جو ہے ان کی سوچ و فکر ایسی ہو چکی تھی کہ ان قریب اگر وہ رمضان سے پہلے مر جاتے تو دوزخ میں چلے جاتے، رمضان سے پہلے ان کی روح قبض ہو جاتی تو دوزخ میں چلے جاتے۔ لیکن رمضان کے برکت سے اللہ کے رسول نے فرمایا بنو کلب کی جتنے بکریاں ہیں، ان کے بکریوں کے بال کے برابر جتنے لوگوں کی جو ہے مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور جو ہے دوزخ سے آزادی کے فیصلے ہو جاتے ہیں، یعنی جنت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو اتنے لوگوں کی جو ہے جنت کے سرٹیفکیٹ اس رمضان کے برکت سے ملی، تو یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ رمضان میرے اور آپ کے لیے رحمت نہیں تو کیا ہے؟ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، یہ رمضان کے مہینے میں صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پورے جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھے، ہر عضو کا روزہ ہے۔ صرف کھانا چھڑانا، پیٹ کو تکلیف پہنچانا یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ انسان کے بال سے لے کر جو ہے پاؤں کے ناخنوں تلووں تک جو روزہ ہے آدمی۔ کانوں کا روزہ الگ ہوتا ہے، آنکھوں کا روزہ الگ ہے، ناک کا روزہ الگ ہے، ہاتھ اور پیر کا روزہ الگ ہے، نفس کا روزہ ہے، دل و دماغ کا روزہ ہے۔ یہ صرف روزہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا تم روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن اگر جھوٹ بولو گے تو روزے کے ثمرات و برکات سے محروم ہو جاؤ گے۔ ہاں، روزہ تو ٹوٹے گا نہیں، لیکن روزہ تو پورا ہو جائے گا، لیکن روزے کا بدلہ ملنے والا نہیں، روزے کا بدلہ نہیں ملے گا۔ روزے کے ساتھ چغل خوری کرو گے تو روزے کا تو بدلہ تو آپ نے حق ادا کر دیا، لیکن روزے کا جو ثواب ملنے والا ہے وہ چیز نہیں ملے گی۔ تو روزے کا مطلب پورے انسان کے جسم کا روزہ ہے، صرف پیٹ کا خالی رکھنا روزہ نہیں، بلکہ روزے کا نام وہ ہے کہ آنکھوں سے بھی غلط نہ دیکھے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر بتائے، بغیر سوچے سمجھے کتنے گھروں میں ٹی ویوں کو بند کر دیا گیا، کتنے گھروں میں جو ہے گناہوں کے جتنے اڈے تھے ان کو بند کر دیا گیا، تاکہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ ہے، ٹی وی پورا مہینہ بند رہے گی، اور جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں پورا جو ہے یہ جتنے بھی تماشے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے، گھر میں آپ رمضان کے مہینے میں پورا جو ہے وہ اعمال کی ہوائیں چلے گی، اعمال کی جو قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کی محفلیں سجے گی،
یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، رمضان کا روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے۔ اس لیے فرمایا ہر عضو جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی، باہر کے اعتبار سے بھی۔ اب دیکھ لینا پورا ایک مہینہ آپ نے رمضان کے علاوہ گزار دیا، لیکن وہ چہرے پہ وہ رونق نظر نہیں آئے گی۔ لیکن رمضان کے ختم کے بعد میں جو آدمی رمضان کے تراویحوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ، عبادت کے ساتھ زندگی گزارا ہے، رمضان کے بعد میں اگر وہ چہرہ نظر آئے گا، آپ کو جو ہے دیگر مہینوں سے جو فرق جو ہے آپ کو محسوس کریں گے۔ چہرے پہ نور جو آئے گا، چہرے پہ جو ہے برکت کے آثار رہیں گے، اور جو ہے ایک نورانیت اس کی زندگی میں ہوگی، اس کے چہرے پہ جو ہے ایسا حشاش و بشاش چہرہ نظر آئے گا، آپ جو ہے سوچنے پہ مجبور ہوں گے یہ رمضان کے دیگر مہینوں میں یہ نورانیت نصیب نہیں ہوئی، یہ جو ہے خوبصورتی چہرے پہ نہیں آئی، لیکن رمضان کے برکت سے انشاءاللہ ہر کسی کو آئے گی۔ رمضان کے بعد میں آپ کسی کے سامنے آئیں گے تو فرق نظر آئے گا، فرق نظر آئے گا، یہ صرف رمضان کی برکت سے ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جس طرح یہ رمضان میرے اور آپ کے گناہوں کو جلانے کے لیے آیا ہے، تو پھر جو ہے اس گناہوں سے بچنے کی کوشش مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ یقیناً جو ہے اب اے سی چلی ہوئی ہے، فین کی ہوا چل رہی ہے، اے سی گویا ایئر کنڈیشن روم میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ہوا گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن میں جو ہے دروازوں کو کھلا رکھا ہوں، کھڑکیوں کو کھلا رکھا ہوں، تو بھائی وہ اے سی کی ہوا مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے گی؟ نہیں پہنچائے گی، کیونکہ میں نے دروازوں کو کھلا رکھا ہے۔ جتنی بھی جو ہے ہوا آئے گی وہ جو ہے باہر سے گرمی آ کر اس کو اڑا کر لے جائے گی، نقصان ہی ہوگا۔ اگر تمام دروازوں کو بند کیا تو پھر اے سی کی ہوا جو ہے مجھے اور آپ کو اس کا فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا، اس کا جو ہے اس کا سرور بھی نصیب ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے یہ خیر کے دروازوں کو کھولا ہے، تو یہ خیر کے دروازوں میں گناہوں کے دروازوں کو بند کر لوں، جتنے بھی گناہوں کے دروازے ہیں ان تمام کو بند کر لوں، چاہے وہ جو ہے وہ جھوٹ کے ذریعے سے ہو، یا جو ہے بدعمالی کے ذریعے سے ہو، یا جس کے ذریعے سے بھی ہو، وہ تمام گناہوں کے دروازوں کو بند کر دے، تاکہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا، مغفرت کا، اور جو عتق من النار کا، رمضان کے پورے تمام اس کے ثمرات و برکات سے میں مزین ہو جاؤں، تاکہ آئندہ سال تک اس کے محافظ میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ذمہ لے رکھا ہے، اس میں اور آپ شامل ہو جائیں۔ اس لیے جو ہے یہ آخری 2 عشرے بچے ہیں، اور دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، اس میں جو ہے مال کی بھی پاکی ہو جائے۔ میرے جو ہے اس میں صدقہ فطرہ بھی رکھا ہے، زکوٰۃ بھی رکھا ہے، اور زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، عورتوں کی زیورات ہیں اس کے مسائل کیا ہیں، اس کا حق کیا ہے، یہ تمام انشاءاللہ باتیں آئندہ جمعہ میں آئے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہر طرف سے پاکی کی اور صفائی کی جو ہے، چاہے نفس کے ہو، چاہے مال کے ہو، چاہے زندگی کے ہو، چاہے اعمال کے ہو، تمام کی صفائی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔